اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 83 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں بیان کریں گے، جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کی دوسری جلد میں لکھا ہے، ہم وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ موجودہ حالات میں مکہ کی مسموم فضا میں اسلام کا شجر طیبہ بآور نہیں ہو سکتا، تو حضور علیہ السلام ذرا بھر بھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے نئے میدان کی تلاش شروع کر دی۔ مکہ سے 120 میل کے فاصلہ کے اوپر طائف نامی ایک شہر تھا، جہاں اس زمانہ میں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ وہ زراعت پیشہ ور لوگ تھے۔ زرعی معاملات کی ان کی مہارت نے اس کو شہر کو دور دور تک مشہور اور اس کے گرد و نواح کو رشک فردوس بنا دیا تھا، اور ایک دلکشا اور پرفضا پہاڑی سلسلہ میں یہ شہر آباد تھا۔ شہر کے ارد گرد انگوروں اور بہت سے باغات کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اعلیٰ قسم کے انگوروں کی بیل کھاتی ہوئی بیلیں پر انگوروں کے آویزاں گچھے دل و نگاہ کو دعوت نظارہ دے رہے ہوتے۔ ان کے پہلو بہ پہلو سیبوں کے باغات تھے، جن کا خوش ذائقہ، خوشبو اور رنگین پھل دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور درختوں کی قطاروں کے درمیان ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی آبجوئیں اپنی بہاریں دکھا رہی ہوتی تھی۔ مکہ کے رؤساء نے بھی وہاں اپنے مکانات بنا رکھے تھے۔ جب مکہ کی گرمی اب ناقابل برداشت ہوتی تو وہ دل بہلانے کے لیے یہاں چلے آتے۔ بعض قریشی سرداروں کے یہاں زرعی رقبے بھی تھے، انہوں نے اپنے باغات لگا رکھے تھے۔ طائف کے باشندے کیونکہ مالی لحاظ سے خوشحال تھے، اس لیے وہ اپنی اولاد کی تربیت و تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں سارا جزیرہ عرب جہالت کے اندھیروں میں غرق تھا، تو طائف میں بہترین طبیب اور مایہ ناز منجم موجود تھے۔ اپنے زمانہ کا بہترین طبیب حارث بن کلدہ تھا، جس نے علم طب ایران کے ماہر طباء اور حکماء سے حاصل کیا تھا۔ وہ بھی طائف کا باشندہ تھا۔ اسی طرح جزیرہ عرب کے ماہر نجومی عمر بن امیہ بھی طائف کا رہنے والا تھا۔ یہ شخص علمی نجوم میں ید طولا رکھتا تھا، اور علمی طریقہ سے ستاروں کی رفتار، اوقات طلوع غروب اور بہت سے ایسے ان کے اساس سے وہ آگاہ تھا۔ ستاروں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس نے رصد گاہ بنائی ہوئی تھی۔ اس شہر کے ارد گرد کیونکہ فصیل تعمیر کی گئی تھی، اس لیے اس کو طائف کہتے ہیں۔ فصیل کی تعمیر سے پہلے اس بستی کا نام وجھ تھا۔ اس وقت جزیرہ عرب میں ایک تنہا شہر تھا جس کے ارد گرد فصیل تھی۔ یہ فصیل عرب معماروں نے تعمیر نہیں کی، بلکہ اس کے معمار ایرانی تھے۔ یہاں کے ایک شخص نے شاہ ایران کی خدمات سر انجام دی تھی۔ اس نے پوچھا، یعنی شاہ ایران نے اس سے پوچھا کہ میں تیری خدمات کی عوض تمہیں کیا انعام دوں؟ اس نے کہا، اے بادشاہ، آپ مجھے ایک ایسا ماہر انجینئر عطا کریں اور کاریگر دے جو میرے شہر کے ارد گرد فصیل بنا دے، دیوار بنا دے، تاکہ کوئی دشمن اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ چنانچہ کسریٰ ایران کے بھیجے ہوئے ماہر کاریگروں نے اپنے انجینئروں کی زیر نگرانی میں فصیل تعمیر کی۔ اس وقت اس کا نام طائف ہو گیا۔ شہر میں ایک پہاڑی ٹیلہ ہے جس پر لات کا مجسمہ نصب تھا۔ وہ مشرکین عرب کے 3 اعلیٰ معبودوں میں سے ایک تھا، جو مسلمانوں کے غالب آنے کے بعد مسمار کر دیا گیا۔
طائف کا شہر اپنی گوناگو خصوصیتوں کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کا مرکز بنا۔ قبیلہ بنی ثقیف سے حضور کی کچھ رشتہ داری بھی تھی۔ ان تمام امور کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی بجائے طائف سے کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ بعثت کے 10ویں سال ماہ شوال میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا طائف کی طرف آپ نے رخت سفر باندھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ سفر تنہا اختیار فرمایا اور پیادہ بلکہ چل کر طائف تشریف لے گئے۔ لیکن محمد بن سعد صاحب تقبات کی یہ رائے ہے کہ اس کٹھن اور پرعزم صاحب و علام سفر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا خادم خاص زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی معیت میں اس کو بھی شرف حاصل ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رابطہ مہم شروع فرمائی۔ طائف کے تمام قابل ذکر افراد کے پاس آپ تشریف لے جاتے، انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آپ ان کو دعویٰ دیتے کہ ہمارا خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ اس کی طرف خاص توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ گھر گھر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کا یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا، اور بعض علماء کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو جو قبول کرتا، بلکہ یہ 10 روز قیام فرمایا آپ نے بعض کے نزدیک، لیکن وہاں کے کسی فرد کو یہ توفیق ارزانی نہ ہوئی کہ وہ اس دعوت کو قبول کرتا۔ آخر کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے 3 چوٹی کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ 3 سردار جو ہے وہ سگے بھائی تھے۔ ان کے نام یہ ہیں عبد یالیل بن عمر، مسعود بن عمر، حبیب بن عمر۔ ان تینوں میں سے ایک کی شادی قریش کے خاندان کے اندر ہوئی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں تشریف لے گئے اور بڑی قبیلہ کے ان کے دلسوزی سے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اس قبیلہ والوں کو، کہ فرمایا تم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، تم اس دین حق کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاؤ، اس دعوت کو پھیلانے میں میرے دست و بازو بنو، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو فرما دے گا۔ ہر میدان میں فتح و کمرانی تمہارے قدم چومے گی، بجائے اس کے کہ وہ اس سچی دعوت کو قبول کرتے، اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کرتے۔ انہوں نے بد اخلاقی اور احمقانہ مزاجی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازک کو سخت صدمہ پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سن کر ان میں سے ایک نے یہ کہا، یعنی اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو گویا میں نے غلاف کعبہ کو پارا پارا کر دیا۔ دوسرے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوں فرمایا، اما وجد اللہ احدا یرسلہ غیرک، کیا تمہارے سوا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر مبعوث کرتا؟ تیسرا کہنے لگا، واللہ لا اکلمک ابدا لئن کنت رسولا من اللہ کما تقول لانت اعظم خطرا من ان ارد علیک الکلام وَلَئِنْ كُنْتَ تَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أُكَلِّمَكَ، تو وہ کہنے لگا کہ بخدا میں آپ سے بالکل گفتگو نہیں کروں گا کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جس طرح آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ کی شان بڑی بلند ہے، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے کلام کا جواب دوں، اور اگر آپ معاذ اللہ اس پر جھوٹے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پر، تو مجھے زیب نہیں دیتا میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ طائف کے ہر قابل ذکر شخص کے پاس حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے، ان سے ملاقات کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضور کو یہ توقع تھی کہ اہل مکہ نے از رائے تعصب اگر سچی دعوت کو قبول نہیں کیا،
لیکن اہل طائف کا رویہ ایسا ماندانہ نہ ہوگا، اسے قبول کرنے میں تأمل سے کام نہیں لیں گے۔ لیکن یہاں تو سارا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، کسی نے شائستگی سے جواب دینے کی زحمت تک گوارا نہ کی، انتہائی ڈھٹائی سے اس دعوت کو مسترد کر دیا۔ ان کے غیر متوقع طرز عمل سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاطر میں جو گزری ہوگی، اس کا آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے رخصت ہونے سے پہلے ان کو کہا، اذ فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، میرے ساتھ جو برتاؤ تم نے کیا ہے تو کیا ہے، اب یہ سارا معاملہ راز رہے، اس کو افشا نہ کرنا، کیونکہ حضور کو خدشہ تھا کہ اگر اہل مکہ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ طائف کے اندر تشریف لے گئے ہیں اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو پھر وہ لوگ اور زیادہ اپنی کمینگی کے اندر آگے بڑھ جائیں گے اور ان کو موقع مل جائے گا آوازیں کسنے کا، میرے اوپر الزامات لگانے کا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر، آپ کے مشورے کے اوپر عمل کرتے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس بات کو پھیلا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ یہاں اس طرح یہ شخص آیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خصت اور رسالت کا انہوں نے یوں مظاہرہ کیا، کہنے لگے، یا محمد اخرج من بلدنا، کہ آیا محمد ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو خراب نہ کر دو، ان کو بگاڑ نہ دو۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہر کے اوباشوں اور نوخیز چھوکروں کو نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، یا وہ جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ جاتے وہ آپ کے اوپر پتھر برساتے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک رکھتے اور پتھر آ کر آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر لگتا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے۔ میرے آقا وہ پتھر اٹھاتے، آگے دوسرا پاؤں رکھتے، پھر دوسرا پتھر آ کر لگ جاتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تکلیف کی وجہ سے سستانے کے لیے بیٹھے تو ان باشوں نے کیا کیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بازو سے پکڑ کر اٹھ کر آپ کو چلنے پر مجبور کر دیا، پھر اپنی عادت کے اوپر اتر آئے، پھر پتھر برسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پتھر مار مار کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا۔ اس وقت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں انگوروں کا ایک باغ ہے۔ الحمدللہ بندہ ناچیز کو اس مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کے موقع کے اوپر اس باغ کی طرف جانے کا بھی موقع ملا ہے۔ تو میں جب وہاں گیا تھا تو طائف کے اندر میں نے وہاں اپنے دوستوں کو کہا کہ آج اگر تم طائف کی اس آبادی کو دیکھ رہے ہو، اس رونق کو دیکھ رہے ہو، تو اس کے پیچھے تیرے اور میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں ہیں۔ کیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان طائف والوں کے لیے بھی دعائیں فرمائی دی تھی کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسا لجپال نبی عطا فرمایا کہ انہوں نے اتنی تکلیفیں دی، تکلیفوں کی حد کر دی، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی طائف والوں کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، آج بھی وہ طائف کی جو وادی ہے وہ بارونق ہے، پرونق ہے، تو فقط اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا وہ رزلٹ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ کے انگور کے اندر آپ چلے گئے، تو وہ باغ کا جو تھا وہ بھی وہاں کے ایک شخص کا تھا، زید بن حارثہ بھی بے کسی کے اس عالم میں اپنے آقا کو بچانے کے لیے جب وہ آپ کے اوپر حملہ کرتے وہ بھی پوری کوشش کیا کرتے تھے، آگ بن جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سروں کے اوپر وہ پتھر لگتے، آپ کا سر لہو لہان ہو جاتا تھا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں باغ کے اندر پہنچ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، پھر بڑے درد و سوز کے ساتھ اپنے معبود برحق، اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے قلب حزین کی حکایت درد و غم پیش کی۔ ان سنگین ترین لمحات میں زبان رسالت سے نکلے ہوئے ان دعائے کلمات میں جو درد و سوز ہے، اپنی بندگی کا جس نرالے انداز میں اظہار ہے، ان حالات میں جو تمنا لبوں پر دعا بن کر نما ہو رہی ہے،
اس سے عظمت مصطفی کے آفتاب کی تابانیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس محبوب بندے کا اپنے رب کریم سے عبودیت کا جو رشتہ ہے اس کی پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ عشق الہی کا جو جذبہ اس قلب مبارک میں موجزن ہے، اس سے بقدر فہم آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناجات اس وقت اپنے کریم و رحیم رب کی بارگاہ میں بڑے سوزاں دل و چشم گریباں و زبان لرزاں پیش کی، اسے بار بار انسان کو پڑھنا چاہیے، بار بار اس میں غور کرنا چاہیے۔ اس مقام کی رفتوں کا آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب کو فیض فرمایا۔ حضور سراپا نور عرض کرتے ہیں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصالح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او تحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ تو اتفاق سے فرماتے ہیں کہ یہ باغ جس میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذرا دیر سستانے کے لیے رکے تھے، مکہ کے ایک رئیس ربیہ کا یہ باغ تھا جو اسلام اور حضور علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس روز ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ وہاں باغ میں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام کہ طائف کے باشوں نے جو سلوک کیا تھا تو انہوں نے وہ سلوک اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ اگرچہ حضور علیہ السلام کے بدخواہ تھے، لیکن اس ظالمانہ رویے کو دیکھ کے ان کے دل بھی پسج گئے تھے۔ اس نے کہا اپنے ایک غلام کو جس کا نام عداس تھا، انہوں نے اسے کہا کہ انگوروں کا ایک گچھا لے لو، ایک تشتری میں رکھ کر اس نوجوان کے سامنے رکھ دو۔ مہمان کے سامنے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انگوروں کا گچھا رکھا گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو عرض کی گئی کہ شوق فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ کلام ان بستیوں کے لوگوں نے تو نہیں کہا کرتے تھے۔ جب اس غلام نے یہ سنا تو اس نے کہا، داس نے حضور کی رخ انور سے یہ جب بسم اللہ پڑھنا سیکھا تو یہ کلام اس کہنے لگا کہ یہ تو ان لوگوں کی بستیوں والے تو نہیں کہتے، یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا رواج ان کے اندر نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس ملک کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ اس نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نینوا جو مرد صالح یونس کا شہر ہے۔ عداس بولا، آپ یونس کو کیسے جانتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذالک اخی کان نبیا وانا نبی، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر پہلے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر ہاتھوں کو چوما، پھر مقدس قدموں کو بوسہ لینے لگا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے کو کہا، لو تمہارے غلام کو تو اس نے خراب کر دیا، اب وہ تمہارے کام کا نہیں رہا۔ برادران اسلام، یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس عداس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا بھی بوسہ لیا اور قدم مبارک کا بھی بوسہ لیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اسے منع نہیں فرمایا کہ کیا بوسہ لینا یہ جائز نہیں ہے، تم ایسا نہ کرو۔ اللہ کا نبی ہو، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی غیر شرعی عمل کیا جائے اور میرے نبی اسے منع نہ کرے، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ جس دین اور شریعت کی خاطر میرے کریم آقا علیہ السلام اتنی تکالیف برداشت کر رہے ہیں، اس شریعت کے خلاف اللہ کے محبوب کبھی بھی اس کے خلاف نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ شریعت کے اندر کسی بھی بڑے شخص کا ہاتھ چومنا، ان کے قدم چومنا
جھک کر اس کو ملنا سلام کرنا یہ جائز ہے، بلکہ اس کے ہمیں تو سنت کہنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے بارگاہ میں یہ عمل کیا گیا اور اللہ کے محبوب نے خاموشی اختیار کی۔ حضور امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان الفاظ کو یعنی کہ اس حدیث بات کو لکھا ہے کہ وہ آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پاؤں کو بوسہ دیا اور جھک کر سلام کیا۔ تو برادران اسلام، تو عداس جب اس نے دیکھا، ان کے جو آقا تھے انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ تمہارے غلام کو تو اس نے خراب کر دیا ہے، اب تمہارے کام کا یہ نہیں رہا۔ عداس جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے گھرکتے ہوئے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو اس شخص کے سارے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگ گیا تھا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ عداس نے جواب دیا، اے میرے مالکو، ساری روئے زمین پر اس ہستی سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے سوا کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ تو برادران اسلام، تو پتہ چلا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، یعنی جو انسان کو باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ اس آدمی کا نظریہ بھی یہ تھا، اس کو معلوم تھا کہ اگر یہ خبر دے گا تو نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ عداس اس کے فریب میں نہ آ جانا، وہ کہنے لگے تیرا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے۔ یہ عداس اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا، لیکن حضور کی منموہنی صورت اس کے آئینہ دل میں ہر وقت منعکس رہتی، اسے کبھی وہ فراموش نہ کر سکا۔ جب جنگ بدر کے لیے اہل مکہ کا لشکر روانہ ہونے لگا تو اس کا مالک شیبہ اور عتبہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، چلو تم ہمارے ساتھ۔ اس وقت عداس نے ان دونوں کو کہا، کیا تم اس شخص کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو جس کی زیارت میں نے تمہارے باغ میں کی تھی؟ بخدا اس کے سامنے تو پہاڑ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ بد نصیب اب بھی نہ سمجھے، الٹا اسے کہنے لگے، اس نے اپنی گفتگو سے تم پر جادو کر دیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے صحیحین کے حوالہ سے ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن حضور پر گزرا ہے؟ فرمایا، تیری قوم کے ہاتھوں جو تکلیفیں مجھے یوم العقبہ کو پہنچی وہ بہت زیادہ سخت تھی۔ یعنی جس روز میں نے بنی ثقیف کے سرداروں عبد یا لیل وغیرہ کو دعوت دی، انہوں نے جو سلوک میرے ساتھ روا رکھا وہ بڑا روح فرسا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے میری دعوت قبول نہ کی۔ میں لوٹا اس روز میں سخت غمگین اور پریشان خاطر تھا، اپنے افکار اور اندیشوں میں کھویا رہتا چلتا رہا۔ جب کرنل صاحب علم کے اندر کے مقام پر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اچانک سر اوپر اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے پھر غور سے دیکھا تو حضرت جبریل امین مجھے وہاں دکھائی دیے۔ انہوں نے بلند آواز سے مجھے پکارا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آج سے کی ہے، اور جو رویہ اور انہوں نے تمہارے ساتھ رکھا ہے وہ سب اللہ کریم نے دیکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ایک فرشتہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، جو آپ حکم اسے دے وہ بجا لائے گا۔ پہاڑوں کے فرشتہ نے آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا، پھر گزارش کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو گفتگو کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سننا ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا، اگر آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا، پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ سارے جو تلنگے و باش ہیں پس کر رہ جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا۔ میں امید کرتا ہوں لا یشرک بہ شیئا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کو کسی کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔
تو آپ فرماتے ہیں امام محمد بن یوسف الصالحی سبل الہدا میں امام احمد و شیخین کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اکرمہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین ہے، کہا آپ کا رب کریم آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ اسے حکم دیا ہے کہ آپ کے ارشاد کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا اور کہا اگر آپ فرمائیں تو میں پہاڑوں کو ان کے اوپر اوندا گرا دوں، اگر آپ چاہیں تو میں زمین میں غرق کر دوں ان لوگوں کو۔ رحمت مجسم نے فرمایا اے پہاڑوں کے فرشتے میں صبر کروں گا، شاید ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو لا الہ الا اللہ پر ایمان لائیں۔ حضور کی اس رحمت و شفقت کو دیکھا پہاڑوں کا فرشتہ یہ کہہ اٹھا جس طرح آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے بے شک آپ رؤوف الرحیم ہے۔ تو ذات محترم یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طائف جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج بھی یقیناً وہ وادی اس بات کا یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہاں ایک لجپال شخصیت آئی تھی کہ جس نے یہ دعا فرمائی تھی، آج اس دعا کا اثر ہے کہ وہ آبادی آج بھی آباد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آباد ہی رہے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہمیں بھی اسی طرح اپنے دشمنوں کو معاف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔